بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا کیسا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا، اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگانا کیسا ہے؟ یہ ایک شخص نے سوال کیا، تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا چلوں۔ یہ بالکل جائز و مستحسن اور موجب اجر و ثواب ہے، اور سرکار دو عالم رحمت عالمیان شفیع مذنبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ اب لازمی بات ہے، جب آپ کسی چیز کو مستحسن یا اجر و ثواب قرار دیتے ہیں تو کچھ لوگ جن کو یہ چیز پسند نہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس پر کیا ثبوت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو میں آپ کو اس کی آج دلیل بھی دیتا ہوں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ جب پہلی شہادت سنیں تو کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب دوسری سنیں تو دونوں انگوٹھے اپنی دونوں آنکھوں پر لگانے کے بعد کہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، پھر یہ کہیں اللہم متعنی بالسمع والبصر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف اس کے قائد ہوں گے، جیسے کہ کنز العباد اور فتاوی صوفیہ میں ہے اور کتاب الفردوس میں ہے کہ جس نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سننے کے بعد اپنے دونوں انگوٹھوں کو بوسہ دیا تو جنت کی صفوں میں میں اس کا قائد اور داخل کرنے والا ہوں گا۔ اب انگوٹھے چومنے کے بارے میں کوئی واقعہ بھی سن لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ الرحمن مسند فردوس کے حوالے سے فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا، یہ دعا پڑھی اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانب زیرے سے چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایسا کرے جیسے میرے پیارے نے کیا، اس سے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد سنیں تو انگوٹھوں کو چوم لینا چاہیے۔